خبردار کرے اور اس کا خبردار کرن ماں، اس کا اعلان کرن ماں، اس کی خبر دین ماں اگلا کام کی اہمیت جڑی ہے وہ ذہن میں بیسے ہے کہ اللہ فرماوے بے شک ہوں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لفظ بے شک اس کی گنجائش تھی نہیں کہ جس ویلے ہم نے قرآن مجید کھولیو تو پہلا ہی قرآن نے اعلان کیو کہ جڑی کتاب تو پڑھن واسطے ارادو رکھ کے بیٹھو ہے، جڑی کتاب تو کھولی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، یا کتاب جڑی تیرا ہاتھ وچ کتاب ہے، تیرا ہاتھ وچ ہے، مگر قرآن نے کیوں حاضل کتاب نہیں کیوں ذالک الکتاب، یعنی کاغذی شکل میں یا تیرا ہاتھ وچ ہے مگر رتبہ کا لحاظ نال یا اتنی اونچی ہے کہ تیری سوچ بھی اس کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتی۔ جس قرآن کی تو تلاوت کرنے واسطے چل رہے ہوئے اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ تعالی قرأ سورہ یاسین و طٰہٰ قبل ان یخلق السماوات والارض بألف سنہ، کہ رب کریم نے اس دنیا دے ما فی ہانا، یعنی جو دنیا اور دنیا وچ ہے اس نے پیدا کرن تے پہلا، کتنوں پہلا، 1000 سال پہلا سورت یاسین کی تے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ قرآن نے بہت سارا مسئلہ، بہت سارا کہ ہر مسئلہ کو حل فرما چھڑے ہو۔ اجا دنیا نہیں پیدا ہوئی، زمین نہیں، آسمان نہیں، جنت نہیں، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات تلاوت کرے، تلاوت کرے، کس کے سامنے کرے؟ فرشتہ کے سامنے کرے، کہ یاسین اے رسولاں گیا سردارہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والقرآن الحکیم، سبحان اللہ منا اس عظمت والا حکمت والا قرآن کی قسم، ذہن حاضر ہے؟ جی 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 انشاءاللہ زمین آسمان نہیں بنیا، آدم علیہ السلام آیا ہی نہیں، سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ 100 کتاب جن میں 4 بڑی تے 96 چھوٹی، سبحان اللہ وہ جا نازل ہی نہیں ہوئی، قرآن مجید بھی اس شکل میں آیا ہی نہیں، تے رب کہ اے رسولاں گیا سردارہ منا اس حکمت والی کتاب کی قسم، سبحان اللہ قسم کر کے کہہ کہ انکا لمن المرسلین، تو رسولاں بچو۔ سبحان اللہ تو یہ ایک مسئلہ حل کر چھڑیو جڑا آج ہم کا مارے بچو کچھ کہ ہم کہن کو یہ مقصد ہے ہمنا دے رب نے بڑو فضل کیو، ہمنا وہ نور عطا فرمایو، وہ قرآن مجید کو صحیح نور عطا فرمایو جس کے نال ہم نے قرآن مجید نے سمجھو، مگر مارے بچو کچھ نکل گیا، بیچارہ سائیڈ پر ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ نبی 40 سالاں تو بعد نبی بنے ہو، تو قرآن نے قد کہہ چھڑیو تھو میرا نبی، منا قرآن مجید کی قسم، یعنی قرآن بھی تھو، نبی بھی تھا، کہ تھا وہ رب جانے، رہن آلا جانے، بسن آلا جانے، بسان آلو جانے، سبحان اللہ بے شک ٹھیک ہے؟ تاکہ کیوں قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گئے تھارے کڑے اللہ کی طرف نور تے نال عظمت والی کتاب لے گئے، یعنی کیوں کہ پیدا ہو گئے سبحان اللہ آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی عظمت والی اچھی کتاب قرآن نے کیوں ذالک الکتاب، یا وہ عظمت والی کتاب جڑی تو ہون تلاوت کرن لگو نا، یا میرا رب نے
قد تلاوت کی جب زمین آسمان تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ لا ریب، اس میں کہیں گا شک کی گنجائش ہے، شک کی گنجائش مگر پھر بھی جس ویلے نبی کا ذکر کی واری آوے تے رب کہ ان اللہ بے شک، یعنی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، مگر پھر بھی رب کہ تاکیدن کہ یا یہ شک نہ دور کرنے واسطے نہیں، شک تے تھو ہی نہیں، مگر یہ اس ذکر کی بلندی بیان کرنے واسطے اللہ بنا فرماوے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا فرشتہ یصلون ہر ویلے پڑھتا رہے درود و سلام، نبی کی ذات پر پڑھتا رہے یا ایھا الذین، اے ایمان والےو تم بھی درود و سلام پڑھیا کرو میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ تب نماز بھی پڑھیں، تب ذکر کریں، تب تلاوت کریں، تب تسبیح پڑھیں، تب تہجد پڑھیں، سب کچھ تمنا مبارک ہے، مگر وہ قبول ہوئیں نہ ہوئیں وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی شان ہے، وہ صمد ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک وظیفہ ایسو ہے کہ جس کی قبولیت کی سند وحدہ لا شریک تو ملے، اور جس کی گارنٹی وحدہ لا شریک نے دے چھوڑی کہ اور کچھ کروں قبول کروں نہ کروں، مگر درود میرا نبی پر جس پہ پڑے ہو جائے گا وہ قبول کرنا ہی سبحان اللہ وہ میں کرنا ہے۔ میں نمازی کی حالت دیکھوں گا، اگر ریاکاری واسطے کرتے ہو تو منہ پر مار چھوڑوں گا، بے شک مگر میرا نبی کی ذات پر اگر درود ریاکاری نال بھی پڑھے گو، دکھاوا واسطے بھی پڑھے گو، ہوں اسنا نہیں دیکھ سوں، اسنا دیکھوں گو جس کے نال اس کا ذکر کو کی نسبت جڑی ہوئی، سبحان اللہ لہذا اس نسبت کی قدر کرتا ہوں یا قبول کر لیو۔ سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں، بہت سارا حدیثوں میں اور بہت ساریاں راویاں کے ذریعے یہ حدیث ہے، اور کہ میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے پر ایک بار درود پڑھیو، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جس نے ایک بار میرے پر درود پڑھے ہو رب کریم 10 بار اس کے پر رحمت نازل وحطت عنہ عشر خطیات، رب کریم اس درود کی برکت نال اس کا 10 گناہ معاف فرماوے اور اس کا 10 درجہ جنت میں بلند فرماوے ہے۔ تو اتنو سستو سودو جڑو ہمیں تھارے اور اتنو قیمتی ہم نے ہر ویلے اپنی زبان درود و سلام کے نال تر رکھنی چاہیے، ہر ویلے دیکھ رہے ٹھیک، کسی آدمی کی عادت ہے وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے تو گل پڑھتا رہے ہے نا، چٹکی مارتا رہے، اشارہ کرتا رہے، گل پڑھتا رہے، اس کے بجائے عادت اپنی یہ بنانی چاہیے ہر ویلے درود و سلام پڑھتا۔ میرا استاد تھا قاری عبد النبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اکھاں تو بظاہر نابینا تھا، میں انہوں کی انگلی پکڑ کے چلتا رہوں تو جس ویلے انہوں نے تھکن کی باری آئے تھی تو میں نے کہا بچہ کا سائڈ پر میں نے جگہ دسی میں تھکنوں اہتمام کا نال جس کسی کا پیر نہ لگے، تو ان کو لاڈلو بھی تھو پیارو بھی تھو، بے تکلف پوچھ لیوں تھو جس طرح بابا جی نال ہم گل کر چھوڑا کسی ٹائم، تو میں کیوں حضرت تم تھکن کو اتنا اہتمام فرماویں، فرمایا بیٹا ہوں ہر ویلے درود و سلام پڑھتا ہوں، تو ہوں نہیں چاہتا کہ کتے ایسی جگہ میرے تھک جائے جس کی بے ادبی ہو جائے، جس کے اوپر کیا پیر لگ جائے، ہے نا، یہ ہمارا اسلاف جڑی تھی وہ شان تھی، وہ ہمارا سبق وہ ہماری تربیت جڑی وہ شروع تو الحمدللہ۔ تو ہوں دوجی آئے شریفہ پر 2 گل کر گئے، اس تو بعد تھارا تو رخصت ہوں گو، جس ویلے ہوں بولن لگوں یا کڑی سوئی جڑی ہے تیز ہو جائے پتہ نہیں کی وجہ ہے یا بڑی تیز ہو جائے پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے انور صاحب اگے آ جائے نکالوں گا موڑ چھوڑ نہ مکہ مرا اس کے کڑوں اگے آ۔ تو حاضرین گرامی دوجی جگہ رب کریم فرماوے فذکرونی اذکرکم، تم منا یاد کرو، تم دنیا میں رہ گئے، زمین پر رہ گئے، ان مجلسوں میں تم منا یاد کرو، ہوں تمنا یاد کرو۔ ایس نقطہ پر تھوڑی جی گفتگو تھارے نال کروں گا، کیونکہ اس ویلے ایک تو جس چوتھا کی مجلس میں ہم آیا ہوں
حاجی سید غلام صاحب اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت فرمائے انہاں کی اس مجلس میں انہاں کی جدائی کو بھی آمنا ایک صدمہ ہے اور پھر ایک خوشی بھی ہے کہ وہ جس طریقہ نال داجیں دکھنے ایمان کی حالت میں اس دنیا تو گیا ٹھیک ہے انما الاعمال بالخواتیم اعمال کو دار و مدار خاتمہ برب ہے بے شک ہیں تو الحمدللہ انہوں کو خاتمہ ایمان پر ہوئے کلمہ پڑھتا پڑھتا ہوش و واس کی حالت میں توبہ استغفار کرتا کرتا اللہ تعالیٰ ہر مومن نہ اسی طریقہ کی ایمان والی موت دوجو صدمہ مارے آمنا ہی نہیں اس میں ہم ریاست جموں کشمیر کا ہی لوگ نہیں بر صغیر ہندوستان پاکستان کا ہی لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کا کونا کونا کا لوگ بے شک اس غم میں اس دکھ میں شریک اور ہر آدمی اپنی جگہ اپنے یتیمی کو احساس کر گیا تے رب کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہے کہ ربا اس عظیم ہستی کو اگر بظاہر سایوں تے ہمارا سراں پر اٹھا لیو ہے تے ان کو روحانی فیض جاری رہے اور روحانی سایوں جڑو ہے ہمارا سراں پر میری مراد جس ذات گرامی نال ہے تم سارا سمجھ گیا میں گا ہمارا سارا کا دلن کی تڑپ